زینب کی عریانی کے ساتھ بل محمد وآل محمد برسل سلوان صلی اللہ محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صاحب آبا قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین شافع القونین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صلوات پڑھے محمد. حضرات گرامی قدر و بزرگان محترم، آج کی ہماری یہ دوسری نشست ہے. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی مومنین میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا. اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ معیار ایمان کیا ہے ایک انسان مومن کا بنتا ہے. حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الی من ولد ومال. پھر سنیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الی من ولد ومال. حتی یکون احب الی من ولد ومال. قسم ہے اس ذات کی، دیکھیے پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الی من ولد ومال. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. پوری تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہمیں پوری تاریخ اسلام میں صرف دو شخصیتیں ایسی ملی کہ ایک نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا، ایک نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا. ایک نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا،
ایک نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا، جس نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ یہ جاگتی ہوئی صلوات پڑھیے تو میں پڑھوں گا۔ صلوات محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ محمد کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ دو شخصیتیں تاریخ اسلام میں گزری ہیں، ایک نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا، ایک نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا۔ ایک کا نام ہے ابو طالب، ایک کا نام ہے خدیجہ۔ خدیجہ کا بھی احسان ہے اسلام پر، مگر ابو طالب کے احسان سے پہلے نہیں، ابو طالب کے احسان کے بعد۔ ابو طالب کا احسان پہلے ہے، خدیجہ کا احسان بعد میں ہے۔ اب جو واقعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اسے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب پیغمبر اکرم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، 8 برس کی، تو ان کے دادا جناب عبد المطلب جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے، جناب عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا، اور مرکز پہ جمع کرنے کے بعد اپنے بھتیجے محمد کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد ایک بلندی پر جا کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ نیچے عبد المطلب کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عبد المطلب اپنے پوتے محمد کو گود میں لیے ہوئے ایک بلندی پہ جا کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ دیکھو میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے، میں ایک طویل سفر پہ جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھتیجے محمد کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھتیجے محمد کی جانب سے مطمئن ہو جاؤں، تو تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کی کفالت کرے؟ تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کی کفالت کرے؟ بھائی دادا کہہ رہا ہے پوتے کے بارے میں، سبحان اللہ، اور کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں سے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کی کفالت کرے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے یہ جملہ کہا تو وہ جو عبد المطلب کے بیٹے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا کھڑا ہوا جس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا، جس کے دوش پر ریدا تھی، جس کے داڑھی کے بال سفید تھے، جس کی آنکھوں میں وحدانیت کی چمک تھی، جس کی ادائیں پیغمبرانہ تھیں، جس کے لب و لہجہ میں ہاشمی چاشنی تھی۔ ایک مرتبہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، بابا یوں تو میرا بھتیجا محمد بڑا ذہین ہے، یوں تو میرا بھتیجا محمد بڑا ذہین ہے، آپ خود اسی سے پوچھ لیں کہ یہ کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ آپ خود اسی سے پوچھ لیں کہ یہ کس کے پاس رہنا پسند کرے گا۔ دادا کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، نام محمد ہے۔ ایک مرتبہ دادا نے جھک کر اپنے پوتے محمد سے کہا، اے میرے لال محمد، بتاؤ تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ جیسے ہی کہا عبد المطلب نے کہ بیٹا محمد بتاؤ تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے، تو گود میں 8 سال کا بیٹھا ہوا بچہ بولا دادا کی جانب دیکھ کے، دادا اگر آپ میری پسند کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ مجھے فرمائیے گا، اگر میری پسند کا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں رہنا پسند کروں گا اپنے چچا ابو طالب کے پاس۔ عزیزو جملے کو بدل کے عرض کروں، دادا نے پوتے سے پوچھا، اے میرے لال محمد بتا تیری پسند کا نام کیا ہے؟ اے میرے لال محمد بتا تیری پسند کا نام کیا ہے؟ کہا دادا میری پسند کا نام ابو طالب ہے، میری پسند کا نام ابو طالب ہے۔ تو اے دنیا والو، اب ابو طالب کو محمد کا چچا نہ کہنا، ابو طالب محمد کی پسند کا نام ہے، ابو طالب محمد کی پسند کا نام ہے۔ اب جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں وہ ابو
طالب کو کافر نہیں کہتے، محمد کی پسند کو کافر کہتے ہیں۔ اب جو محمد کی پسند کو کافر کہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ محمد وآل محمد برکت صلوات۔ آگے آ جائیے۔ آگے جگہ ہے، تھوڑا سا آگے آ جائے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں۔ بابا نے بلند محمد صلوات وآل پڑھیں۔ محمد برکت صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ تو کفالت کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لی، اور یاد رکھیں کفالت میں حفاظت بھی آتی ہے، بے شک، واہ سبحان اللہ۔ تنہا کفالت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، کفالت میں حفاظت بھی آتی ہے۔ اچھا، اب کفالت کی ذمہ داری لے لی نا، ابو طالب کے ہاں محمد عربی پڑھ رہے ہیں، جو بچہ 8 سال کا ہے آغوش ابو طالب میں پل رہا ہے، اس بچے کا نام کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ۔ اس بچے کا نام کیا ہے؟ سارا مجمع کہے گا محمد، یہی ہے نا؟ مگر قرآن اٹھا کے دیکھیے، جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ بھئی آپ کہہ رہے ہو محمد، عیسیٰ اس دنیا سے جا رہے تھے، یعنی آسمان پر جب اٹھائے جا رہے تھے تو جاتے جاتے عیسیٰ نے ایک پیغام دیا کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں احمد اور آپ کہہ رہے ہیں محمد۔ واہ سبحان اللہ۔ تو ایسا کیجئے، جب عیسیٰ کہہ رہے ہیں احمد تو کلمے میں محمد نہ کہیے، کہیے لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں احمد رسول اللہ؟ اچھا کلمے میں نہیں تو کم از کم اذان میں کہہ دو، اشہد ان احمد رسول اللہ۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھیا اگر احمد رسول اللہ کہہ دیں گے تو اذان باطل ہے، بے شک۔ اگر لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کہہ دیا تو کلمہ باطل ہے۔ میں نے کہا کیا یہ محمد کا نام نہیں ہے احمد؟ کہا احمد ہے، مگر کلمے میں بھی محمد آئے گا، اذان میں بھی محمد آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھیا ایک بار کہہ دو، کیا حرج ہے؟ کہا نہیں، ایک بار نہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، اگر ہم نے کہہ دیا تو کلمہ بھی باطل، اذان بھی باطل۔ میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ نام محمد رکھا کس نے؟ واہ سبحان اللہ۔ یہ محمد کا نام محمد رکھا کس نے؟ اچھا سامنے والے خاموش، چہرہ اتر گیا۔ چہرہ اترا کیوں؟ اس لیے کہ نام ابو طالب نے رکھا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چہرہ اترا کیوں؟ اس لیے کہ نام ابو طالب نے رکھا تھا۔ اچھا حدیثوں کی کتابوں میں یہ ہے کہ اللہ نے نام محمد کو آسمانوں کے حجابوں میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ واہ اللہ نے نام محمد کو آسمانوں کے حجابوں میں پوشیدہ کر رکھا تھا تاکہ کسی کی نگاہ اس نام پہ نہ پڑے اور وہ نام مخصوص ہو جائے میرے حبیب کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، پھر سنیے، اللہ نے نام محمد کو آسمانوں کے حجابوں میں پوشیدہ کر رکھا تھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اس نام پر اور وہ نام مخصوص ہو جائے میرے حبیب کے لیے۔ عزیزوں، ارے وہ کیسا چچا تھا جو زمین پہ بیٹھا ہوا آسمانوں کے حجابوں کو دیکھ رہا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات۔ دیکھیے نعرہ لگانے میں شرمایا نہ کیجیے، اس لیے کہ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو، عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے۔ عشق حیدر کی فضیلت تو دیکھیے اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ خود سے پڑھتا نہیں ہے، نیچے سے مجمع پڑھواتا ہے۔ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو، عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو،
یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے اور اپنے اس حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے، یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ دیتا ہے۔ بھر محمد والے محمد بلند پر سلوات۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، یہ ماؤں کے دودھ کا تقدس کا اثر ہے۔ عشق حیدر کی فضیلت تو میاں ہم سے سنو، یہ فقیری میں بھی شاہی کا مزہ دیتا ہے، اپنے اس حیدری نعرے میں بڑی حکمت ہے، یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ دیتا ہے۔ کیا کہنے؟ یہ تو نسلوں کی طہارت کا پتہ دیتا ہے۔ تو سنیں، مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا مانے، اس لیے آج مسلسل یہ سفر باقی ہے۔ میں تو بچہ تھا، مجھے دودھ پلایا آ کر، خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے۔ مجلس شہ میں ملا اور وہ کھایا مانے، اس لیے آج مسلسل یہ سفر باقی ہے۔ میں تو بچہ تھا، مجھے دودھ پلایا آ کر، خون میں اب بھی تبرک کا اثر باقی ہے۔ آواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ابو طالب نے نام محمد رکھا، ابو طالب نے، اور اللہ نے آسمانوں کے حجابوں میں نام محمد کو پوشیدہ کر رکھا تھا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے، وہ نام مخصوص ہو جائے میرے حبیب کے لیے۔ اب وہ کیسا چچا تھا کہ زمین پہ بیٹھا ہوا آسمانوں کے حجابوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مرتبہ ہے ابو طالب کا۔ بے شک، واہ۔ ابو طالب نے پیغمبر اکرم کی پرورش کی۔ جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو مکہ کی گلی سے گزر ہو رہا تھا پیغمبر اسلام کا، ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ سامنے ان کا غلام خدیجہ کا میسرہ چلا آ رہا ہے۔ کہا اے محمد ابن عبداللہ، ٹھہرو، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ ٹھہر گئے، کیا بات ہے؟ کہا ہماری خدیجہ مالکہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ کیا میسج ہے؟ کہا ہماری خدیجہ مالکہ وہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا بھائی میسرہ دیکھو، اس مسئلے میں تو کچھ بول نہیں سکتا ہوں، تم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ کیا کہنے؟ یہ بات اپنے چچا کی خدمت میں رکھوں گا۔ دیکھیے، یہ ہے ادب خاندانی رسالت کا، بے شک، واہ۔ یہ ادب ہے خاندانی رسالت کا، کم سے کم بزرگوں سے پوچھ کے کوئی کام کیا جائے۔ بے شک، واہ، سبحان اللہ۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بزرگوں کی عزت ہی لوگ نہیں کرتے ہیں، واہ۔ بزرگوں کو شمار ہی لوگ نہیں کرتے ہیں، ہر کام اپنے ہی سے لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے خاندانی رسالت کا ادب کا، میں اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں رکھتا ہوں اس چیز کو، دیکھوں چچا کی کیا رائے ہے۔ روایت کہتی ہے کہ میسرہ کے ذریعے سے پیغام آیا، ایک روایت کہتی ہے نفیسہ خاتون کے ذریعے سے پیغام آیا۔ بہرحال پیغام آیا، خدیجہ ہی کی جانب سے آیا، بے شک، ادھر سے پیغام ادھر نہیں گیا ہے، نہیں نہیں، ادھر سے آیا۔ آئے چچا کی خدمت میں، کہنے لگے چچا میسرہ ملا تھا۔ کہنے لگے بیٹا کیا بولا؟ کہا چچا کہہ رہا تھا ہماری مالکہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہیں۔ ابو طالب مسکرائے، کہنے لگے بیٹا محمد خواہش تو میری بھی تھی، واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ خواہش تو میری بھی تھی کہ تیرا عقد خدیجہ سے ہو جائے، مگر بیٹا کیا کروں، تھوڑا حالات کی بنا پہ خاموش رہا، مگر بیٹا محمد تم ہاں کہہ دو، پوری شادی کا انتظام میرے ذمہ ہے، واہ، سبحان اللہ۔ ساری شادی کا بندوبست میں کروں گا۔ بات چیت ہوئی، خاندان بنی ہاشم کے نوجوان پہنچے وہاں پر، بزرگ پہنچے خدیجہ کے یہاں، تاریخ طے ہوئی۔ جب تاریخ آ گئی شادی کی،
تو پیغمبر اکرم کو ان کے چچا جناب ابو طالب نے دولہا بنایا. توجہ فرمائیے گا. پوری تاریخ عالم و آدم میں آمینہ کا لال ایک ہی بار دولہا بنا ہے. پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں, پوری تاریخ عالم و آدم میں آمینہ کا لال ایک ہی بار دولہا بنا ہے, اور وہ دولہا بن کر صرف خدیجہ کے دروازے پہ گیا, کسی اور بی بی کے دل کی تمنا پوری نہ ہو سکی. محمد وآل محمد بلند صرف دولہا بن کر خدیجہ کے دروازے پہ گیا ہے, کسی اور بی بی کے دل کی حسرت پوری نہ ہو سکی. تاریخ آئی, پیغمبر اکرم کو ابو طالب نے بلایا, کہا اے میرے لال, اے میرے بھتیجے, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, جائیے غسل کر کے آئیے. مطلب غسل دلوایا, بیٹا جاؤ نہا لو. غسل کا مطلب وہ نہیں کہ جیسے آپ لوگ غسل کا مطلب عربی میں کہتے ہیں نہانے کو. ٹھیک بیٹا, جب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر آپ بچے کی شادی کیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے بولے کہ بھائی نہا کے آؤ. تو غسل دلوایا. جب پیغمبر اکرم غسل کر کے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے آ کے بیٹھے, اب دیکھو ابو طالب دولہا بنا رہے اپنے بھتیجے کو. اب کیسے دولہا بنا رہے وہ یہ دیکھیے گا. بھتیجا غسل کر کے اپنے چچا کے سامنے آ کے بیٹھا. ابو طالب نے تبرکات انبیاء کا صندوق کھولا, عبد المطلب کا کرتا اپنے بھتیجے کو پہنایا. عبد المطلب کا کرتا پہنایا, ابراہیم کا امامہ سر پہ رکھا, عیسیٰ کی ردا, الیاس کی چادر, اسماعیل کی نالین مبارک پہنائی, موسیٰ کا عصا ہاتھ میں دیا, اور دولہا بنا کر جوانان ہاشمی اپنے حلقے میں لیے ہوئے رسالت معاد کو لے کے چلے. ابو طالب کے پہلو میں رسول خدا ہیں, ان کے بعد جناب حمزہ ہیں, اور دیگر جوانان بنی ہاشم بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں. عزیزو, ایک جملہ عرض کروں, بسم اللہ. سردار بطحا, ناز حرم, فخر مکہ کا بھتیجا دولہا بنے اور جسم پر کوئی نیا لباس نہ ہو. سردار بطحا, فخر مکہ کا بھتیجا دولہا بن رہا ہے اور جسم پر کوئی نیا لباس نہیں. آپ بھی اگر اپنے بھتیجے کی شادی کیجئے اور شادی میں اگر پرانا لباس پہنا کے لے جائیے تو عورتیں آپ کو گھر میں زندہ نہیں چھوڑیں گی. بے شک. واہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے, یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا ہے, سنو گے یہ کیسا کر لو. ارے شادی کی تاریخ میں نئے جوڑے لے کر آپ بچوں کو پہنا کے لے جائے گی, یہ کیا پرانے کپڑے پہنا کے لے کے جا رہے ہیں. میں کہوں گا ابو طالب, آپ سردار بطحا ہیں, ناز حرم ہیں, فخر مکہ ہیں, ارے پرانا لباس پہنا کے لے کے جا رہے ہیں. کہاں پرانا لباس پہنا کے لے کے جا رہا ہوں. ابو طالب کیوں؟ کہا مجھے لے کے پرانا ہی لباس پہنا کے لے کے جانا ہے. میں نے کہا ابو طالب ایسا کیجئے کہ یمن سے چادر منگائیے, فارس سے صحرا منگائیے, حجاز سے کرتا منگائیے, مصر سے نالین مبارک منگائیے. تو ابو طالب جواب دیں گے کہ نہ مجھے یمن سے چادر منگانی ہے, نہ فارس سے صحرا منگانا ہے, نہ حجاز سے کرتا منگانا ہے, نہ مصر سے نالین مبارک منگانی ہے. یہی سارے پرانے لباس پہنا کے لے کے چلوں گا. میں نے کہا ابو طالب پرانا لباس, ارے یہ سید الانبیاء ہے, یہ خاتم النبیین ہے, یہ وارث شریعت ہے, یہ وارث دین ہے, آپ ان کی شادی کر رہے ہیں, پرانا لباس پہنا کے لے کے جا رہے ہیں. کہاں زدن آمدن جان بوجھ کر پرانے لباس پہنا کے لے کے جا رہا ہوں. ابو طالب کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ قیامت تک کے لیے جتنے علماء آئیں, جتنے مفتی آئیں, جتنے عالم آئیں اور تم سے پوچھیں کہ ابراہیم کا امامہ ابو طالب کو کہاں سے ملا, ابراہیم کا امامہ ابو طالب کو کہاں سے ملا, الیاس کی چادر کہاں سے ملی, عیسیٰ کی ردا کہاں سے ملی, عبد المطلب کا کرتا کہاں سے ملا, اسماعیل کی نالین مبارک کہاں سے ملی. تو ان مفتیوں کو بتا دینا کہ ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے, وارث انبیاء کا نام ہے.
بتا دینا ان کو کہ ابو طالب محمد کے چچا کا نام نہیں ہے، وارث انبیاء کا نام ہے۔ بارات پہنچی۔ دیکھیے کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کام انسان کو کرنے پڑتے ہیں معاشرے اور سماج میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ جو بارات چلی ہے اس میں ابو جہل بھی گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوس میں رہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پڑوس میں اگر آپ اپنے بچے کی شادی کیجیے گا تو ظاہر سی بات جو پڑوسی ہوں گے ان سے تعلقات ہیں تو بھائی سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تو لہٰذا انسان پوچھ لیتا ہے۔ یہ بھی گیا تھا۔ جب بارات پہنچی جناب خدیجہ کا محل، خدا کی قسم قیامت تک کوئی شادی اب ایسی نہیں ہو سکتی جیسی پیغمبر اکرم کی ہوئی، اتنی دھوم دھام سے۔ لقائے نور بنا ہوا تھا محل، ادھر غلام، ادھر کنیزیں، رنگ برنگ کے کھانے، کرسی میز لگی ہوئی ہے سب۔ دولہے کی کرسی ایک بلند مقام پر رکھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت کرسی جس کے پائے سونے کے تھے۔ جب بارات پہنچی ہے اکابرین قریش بیٹھے ہوئے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل بھی تھا، اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، کرسی نظر آئی، تاڑ گیا، یہ دولہے والی کرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کرسی کے قریب جا رہا ہے۔ اچھا، خدیجہ کا غلام میسرہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا، اس کو ابو جہل نظر آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جناب بارات میں ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ گڑبڑ کریں گے، سبحان اللہ۔ یہ مانیں گے نہیں، یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئیں گے، لہذا وہ کام میں مشغول ہے مگر ترچھی نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے ابو جہل کو۔ جیسے ہی ابو جہل کرسی کے قریب گیا اور یہ چاہا کہ اچھل کر دولہے والی کرسی پہ بیٹھے، فوراً ہی خدیجہ کا غلام میسرہ ابو جہل کو پیچھے سے پکڑ کر زمین پہ دے مارا۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ۔ اب ابو جہل کو کافی چوٹ آئی، لوگ جمع ہو گئے، ابو طالب آ گئے، جناب حمزہ آ گئے، بیچ بچاؤ ہو گیا، مگر چوٹ آ گئی اس کو، ابو جہل کو۔ تو رسول خدا کی شادی میں تھوڑا سا بدمزگی سی آ گئی، اتنا تو ہر شادی بیاہ میں ہوتا ہے، بے شک۔ مگر میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ شادی بیاہ میں ہلڑ ہنگامہ، بدتمیزی، گالی گلوچ، یہ ابو جہل کی سنت ہو سکتی، ابو طالب کی سنت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو عزیزان محترم، دو کرسیاں لگی ہوئی تھیں نکاح خاں کے لیے، ایک پہ ورقہ بن نوفل بیٹھے، ایک پر ابو طالب بیٹھے۔ سبحان اب اللہ۔ مسئلہ یہ چھڑا کہ بھائی ادھر بنی ہاشم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر خدیجہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ وہاں پہ یہ اٹھا کہ بھائی یہ خطبہ نکاح کون پڑھے، خطبہ نکاح کون پڑھے؟ تو خدیجہ والے کہہ رہے تھے کہ بھائی ابو طالب کی موجودگی میں کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ محمد کا خطبہ نکاح پڑھے، سبحان اللہ، کسی کی کیا مجال کہ وہ محمد کا خطبہ نکاح پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کا خطبہ نکاح پڑھا، اور کیا انداز ہے خدا کی قسم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم وذرع اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کا بیٹا بنایا، جس نے ہمیں اسماعیل کا بیٹا بنایا۔ میں نے کہا ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ رہے ہو، اپنے بھتیجے محمد کا تعریف اپنی کیے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا، اللہ نے مجھے اسماعیل کا بیٹا بنایا، تو ابو طالب کہیں گے کہ یہ بیٹا ہے وارث دین، یہ بیٹا ہے وارث شریعت، یہ بیٹا ہے خاتم النبیین، یہ بیٹا ہے سید الانبیاء۔ میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو یہ انکار کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا کہنے۔ بارات نکاح ہوا، بارات واپس ہوئی، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمہ میں جو دولت خرچ ہوئی ہے وہ کس کی خرچ ہوئی ہے؟ ابو طالب کی۔ بے شک، واہ۔ مہر کی رقم
کس نے ادا کی تھی؟ ابو طالب نے. کفالت کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ ابو طالب نے. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، دعوت ذوالعشیرہ آ گئی. وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تبلیغ کرو. علی کو بھیجا، کہا جاؤ خاندان عبد المطلب کو بلا لاؤ، کہہ دو کہ آج دعوت ہے. کھانے کا انتظام ہوا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے تو گزرنا ہے صرف دعوت ذوالعشیرہ سے آپ کو لے کر. لوگ آئے آ کے بیٹھے. ٹھیک، وہ کون لوگ تھے جو آ کے بیٹھے؟ وہ انڈین پاکستانی نہیں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو دعوت ذوالعشیرہ میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، نہ انہیں کوئی انڈین تھا نہ کوئی پاکستانی تھا، سب عرب والے تھے. عرب والے. ارے بھائی آپ نے تاریخ میں پڑھا نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کبھی خراب نہیں ہوئے؟ سبحان اللہ. ان کے ہاتھ میں کبھی خراب نہیں ہوئے. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ پورا پورا باغ فدق کھا گئے. سوال بڑے محمد و آل محمد میں پورا پورا باغ فدق کھا گئے. اتنا زبردست ہاضمہ تھا عرب والوں کا. تو ظاہر سی بات ہو، چھوٹی دعوت میں ان کے لیے کیا ہے. تو دعوت میں پیسہ کس کا خرچ ہوا؟ ابو طالب کا. ٹھیک ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے دعوت ہوئی کہاں پر؟ کہاں پر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر میں، ہے نا. سہنے خانے کعبہ میں ہو جاتی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ابو طالب کے گھر میں ہوئی. سہنے خانے کعبہ میں ہو جاتی تو بھیا سہنے خانے کعبہ میں ہو جاتی. اگر ابو طالب کا گھر خانہ کعبہ کے صحن سے مرتبے میں کم ہوتا تو وہاں ہو جاتی. اگر ابو طالب کا گھر فضیلت میں صحن خانہ کعبہ سے کم ہوتا تو وہاں دعوت ہو جاتی. ابو طالب کے گھر میں ہوئی دعوت. اسلام کی سب سے پہلی دعوت ذوالعشیرہ، آغاز تبلیغ کی دعوت، وہ بھی ہو رہی ابو طالب کے گھر میں. سبحان اللہ. میں نے کہا خانہ کعبہ میں ہو جاتی. خانہ کعبہ میں ہو جاتی. کیسے خانہ کعبہ میں ہو جاتی؟ ہم نے کہا بھیا کیا حرج تھا، اللہ کا گھر تھا. اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی دعوت ہوتی. دعوت ذوالعشیرہ کتنا اچھا ہوتا. تاریخ لکھنے والے لکھتے کہ آغاز تبلیغ کی دعوت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی. سبحان اللہ. کتنا اچھا ہوتا. کہ بھیا وہاں کہاں ہوتی دعوت؟ ہم نے کہا کیوں؟ ارے کعبے میں تو بت رکھے ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے میں تو بت تھے. اچھا ایک بات ذہن میں محفوظ کرتے جائیے، زیادہ فاصلہ کعبے میں اور ابو طالب کے گھر میں نہیں ہے. بے شک. زیادہ فاصلہ نہیں کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ رہا ہو تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر میں کر لی تھی. زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. بے شک. تو یہ دعوت خانہ کعبہ کے اندر ہو جاتی. تو کہنے لگے خانہ کعبہ کے اندر کیسے ہو جاتی؟ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے. وہاں پہ بت تھے، وہاں پہ بت تھے، وہاں پہ بت تھے. تو ہم نے کہا بھیا ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا کہ نبی کے خدا کے گھر میں بت ملا، نبی کے چچا کے گھر میں بت نہ ملا. تاریخ میں تو ہم نے یہی پڑھا کہ نبی کے خدا کے گھر میں بت ملا، نبی کے چچا کے گھر میں بت نہ ملا. بے شک بے شک. واہ سبحان اللہ سبحان. پوری تاریخ اسلام میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں، ایک نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا، ایک نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا. بے شک. جس نے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کو چاہا اس کے بارے میں بنی امیہ کے محل میں پلنے والے مورخوں نے لکھا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جس نے اپنے مال سے زیادہ محمد کو چاہا اس بی بی کے شان میں رشوت خور مورخوں نے لکھا کہ وہ تو طلاق شدہ تھیں، وہ بیوہ تھیں. کچھ نہ ملا تو بھائی ایسے ہی لکھ دیا. وہ طلاق شدہ تھیں، وہ بیوہ تھیں. میں نے کہا طلاق شدہ تھیں
وہ بیوہ تھی؟ کہا ہاں. میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہہ رہے طلاق شدہ تھی. تمہارا راوی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیوہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کہا ہاں بھائی طلاق شدہ تھی، وہ بیوہ تھی. اچھا کچھ راوی یہ لکھ رہے ہیں کہ بیوہ تھی، کچھ یہ لکھ رہے ہیں کہ طلاق شدہ تھی. اچھا خود راویوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے خود راویوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا تھی، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا تھی. مجھے فرمائیے گا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا تھی. کہا کیا تھی؟ ہم نے کہا نہ وہ طلاق شدہ تھی، نہ وہ بیوہ تھی. واہ سبحان اللہ. نہ وہ طلاق شدہ تھی، نہ وہ بیوہ تھی. کہنے لگے دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ جناب خدیجہ نہ طلاق شدہ تھی نہ بیوہ تھی؟ خدا کی قسم جو دلیل دے رہا ہوں گھر تک جا کر یاد رکھیے گا، جو ہے اس دلیل کو دعائیں دیجیے گا. بسم اللہ. کہا کیا دلیل ہے آپ کی؟ کیا دلیل ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خدیجہ نہ طلاق شدہ تھی نہ بیوہ تھی؟ دلیل دیجئے، دلیل دیجئے، دلیل دیجئے کہ وہ طلاق شدہ نہیں تھی، دلیل دیجئے کہ وہ بیوہ نہیں تھی. ہم نے کہا میاں دلیل سنو. ہر طلاق شدہ عورت رسول خدا کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں بن سکتی. ہر طلاق شدہ عورت رسول خدا کی زوجہ تو بن سکتی ہے مگر بطول کی ماں نہیں بن سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں رسول خدا کی تو اور بیٹیاں تھیں، 4 تھیں. میں تو ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا قائل رہا ہوں، بے شک. میں اختلافی باتیں نہیں کرتا. رہی ہوں گی 4، مجھے اس سے بحث نہیں، مگر احترام ایک ہی کے لیے کیوں؟ رہی ہوں گی 4 مگر احترام ایک ہی کے لیے کیوں؟ تو اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ ایک محلے میں گھر تو بہت سے ہو سکتے ہیں، اگر مسجد ایک ہے تو عزت مسجد ہی کی ہوگی. محمد بھائی اگر رہی 4 رہی ہمیں سے بحث نہیں ہے، مگر احترام بی بی سیدہ ہی کے لیے کیوں؟ اور 3 بیٹیوں کا کوئی احترام نہیں. تو اس کی آسان سی مثال تو یہی ہے نا کہ ایک محلے میں گھر بہت سے ہو سکتے ہیں، بے شک اگر مسجد ایک ہے اس علاقے میں تو عزت مسجد ہی کی ہوگی، بے شک. گھر کی نہیں ہوگی. بس تقریب بالکل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو. بی بی سید کا تذکرہ آ گیا. خدا کی قسم یہی وہ بی بی ہے جس نے اپنے بابا سے تمنا کی تھی کہ بابا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا، تو بابا کیا میں اس وقت ہوں گی؟ کہا نہیں میری لال تم اس وقت نہیں ہوگی. کہا تو کیا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. کہا میرا لال حسن ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا آپ تو ہوں گے؟ کہا نہیں میری لال میں بھی نہیں ہوں گا. ایک مرتبہ اجڑی ہوئی ماں حسین کی تڑپ کے کہتی ہے بابا تو میرے بچے پر روئے گا کون؟ کہنے لگے بیٹا نہ گھبراؤ، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے. اجرکم اللہ. عزادارو یہی وہ قوم ہے جو اس وقت فرش عزا پر بیٹھی ہوئی ہے. آج 2 محرم ہے. پتا ہے آپ کو جب حسین ابن علی مدینے سے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر میرے قتل سے میرے نانا کا دین بچ جاتا ہے تو اے تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو.
آؤ تلواروں میرے گلے کو کاٹ دو. اجرکم اللہ. عزادارو، میں نے کل مسائل میں پڑھا تھا نا کہ حسین ولید کے دربار سے باہر آئے عباس کو لیے ہوئے. کہا بھیا سامان سفر کی تیاری کرو. ادھر باہر عباس سامان سفر کی تیاری میں ہے، ادھر حسین نے تمام بیویوں سے کہا کہ اپنے اپنے سامان رکھ لو، مگر خبردار کوئی صغرا سے بات نہیں کرے گا. خبردار کوئی صغرا سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے سامان تیار کرو. جناب صغرا ہے، بیمار ہے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، کبھی اماں رباب کے حجرے میں آتی ہے، بڑے غور سے دیکھتی ہے. اماں رباب علی اصغر کے ننھے جوڑے، علی اصغر کے ننھے کرتے رکھ رہی ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں اماں لگتا ہے کسی بڑے سفر کی تیاری ہو رہی ہے. یہ اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ ام کلثوم کے حجرے میں آئیں، کہا پھوپھی اماں کسی بڑے سفر کی تیاری ہے، آخر مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا؟ جب کسی نے جواب نہیں دیا نا صغرا کا، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ عصا کا سہارا لیے ہوئے بی بی زینب کے حجرے میں آئی صغرا. کیا دیکھا؟ پھوپھی اماں بیٹھی ہوئی ہیں. آ کر صغرا پہلو میں بیٹھ گئی اور کچھ بولا نہیں. صغرا نے کچھ نہیں کہا، سر جھکا کے پھر صغرا نے رونا شروع کیا. صغرا کے آنسو زمین پہ ٹپکے. زینب کی نظر پڑی، کلیجے سے لگایا، اے میری لال صغرا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں دیکھ رہی ہوں کہ سب لوگ سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہیں. اماں رباب اصغر کے کپڑے رکھ رہی ہے. میں نے اماں رباب سے پوچھا اماں بتائیے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھوپھی ام کلثوم سے پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ام فروا سے پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اے پھوپھی اماں آخر کیا ماجرا ہے؟ ایسا میرا دل کہہ رہا ہے جیسے مدینہ اجڑ رہا ہے. کہا میرے لال ایک بڑے سفر کی تیاری ہے. جیسے ہی سفر کا نام سنا صغرا نے ایک مرتبہ کہنے لگی پھوپھی اماں تو اس سفر میں کون کون جائے گا؟ پھوپھی اماں کہا تمہارے بابا جائیں گے. کون جائے گا؟ کہا چچا عباس جائیں گے. کہا اور کون جائے گا؟ کہا انو محمد جائیں گے. ہر بار صغرا پوچھ رہی ہے اس طریقے سے جیسے پھوپھی اماں اب اس کا نام لے لیں گی. صغرا اب تم بھی جاؤ گی. ایک مرتبہ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کے پھوپھی اماں اور کون جائے گا؟ کہا سکینہ جائے گی. صغرا اور کون جائے گا؟ کہا علی اصغر جائیں گے. کہا پھوپھی اماں اور کون؟ کہا تمہارا بھائی علی اکبر جائے گا. کہا پھوپھی اماں اس فہرست میں صغرا کا نام نہیں ہے. یہ کہہ کر رونا شروع کیا. عزادارو میری ماں و بہنوں، کیسے کرب کے عالم میں بیمار صغرا نے گریہ کیا کہ زینب جیسی صابرہ بی بی سے دیکھا نہ گیا. ایک مرتبہ آواز دی فضا ذرا میرے قریب آ. فضا قریب آئی. کہا جی شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میرے بھائی حسین کو بلاؤ. حسین آئے. جیسے بی بی زینب کے خیمے، جیسے بی بی زینب کے حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ بی بی زینب کے پہلو میں صغرا بیٹھی ہوئی ہے. ابھی زینب کچھ کہنے والی تھی کہ حسین نے زینب کے کہنے سے پہلے حسین نے فرمایا اے بہن زینب ارے کچھ بھی کہنا مگر صغرا کے بارے میں نہ کہنا. کہا بھیا کیوں؟ کہا اے بہن اس سفر میں صغرا ساتھ میں نہیں جائے گی. کہا بھیا کیوں؟ کہا ارے بہن مجھے انجام سفر معلوم ہے. خیمے جلائے جائیں گے، چادریں چھینی جائیں گی، بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا. اے بہن ارے میری صغرا میری ماں زہرا کی شبیہ ہے، میری ماں زہرا کی ہم شکل ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری ماں زہرا کی صورت دیار بدیار پھرائی جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا قافلہ تیار ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا
کوئی صغرا سے بات نہیں کرے گا. صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیویاں اماریوں میں بیٹھنے لگے. ایک مرتبہ ساری بیویاں صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی, اماری میں جا کے بیٹھتی تھی. رباب نے ہاتھ رکھا, اپنی اماری میں جا کے بیٹھی. جناب ام فروا نے ہاتھ رکھا, اپنی اماری میں جا کے بیٹھی. جناب زینب آئی, ایک مرتبہ ہاتھ رکھا, صغرا تڑپ کے رونے لگی. اے پھوپھی اماں, اے پھوپھی اماں, بابا آپ کی بات مانتے ہیں. اے پھوپھی اماں, ایک بار بابا سے کہہ دیجیے صغرا بھی ساتھ میں جائے گی. ادادارو, زینب کچھ نہ بولی, صرف زینب کے رخسار پر آنسو ٹپکنے لگے. یہ کہہ کر زینب جو ہے بیت الشرف سے باہر تشریف لے آئی. ہاشمی نوجوان نے اپنے حلقے میں لیا اور بی بی زینب کو سوار کرایا. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو بلایا. اے میرے لال علی اکبر, بیٹا ادھر آؤ. قریب آئے, کہا جی بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا قافلہ نکلنے کا وقت قریب ہو گیا, قافلہ چلنے کا وقت قریب آ گیا. اے بیٹا, کیا تم اپنی بہن صغرا سے ملاقات نہیں کرو گے؟ بیٹا جاؤ اپنی بہن صغرا سے مل لو. ازادارو, ایک مرتبہ علی اکبر نے تلوار نکالی, بابا کے سامنے کیا. کہا بابا یہ تلوار حاضر ہے. بابا اگر آپ حکم دیں کہ علی اکبر اپنی اس تلوار سے اپنا گلا کاٹ دو تو بابا آپ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہوگی. مگر بابا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میں اپنی بہن صغرا سے جا کے کیا کہوں گا, میں اپنی بہن صغرا سے جا کے کیا کہوں گا. کہا بیٹا جلدی کرو میرے لال, بیٹا قافلے نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر جناب صغرا کے حجرے میں آئے. آزادارو, حجرے فاطمہ صغرا میں ہے آئے اکبر. ارے روتے جاتے ہیں کھڑے سر کو جھکائے اکبر. حجرے فاطمہ صغرا میں ہے آئے اکبر, روتے جاتے ہیں کھڑے سر کو جھکائے اکبر. غش مریضہ کو ہے کس طرح جگائے اکبر. ارے کیسے بیمار بہن کو یہ بتائے اکبر. اٹھو صغرا, مجھے خالق کی ضمانت دے دو. ارے کربلا جانے کی بھائی کو اجازت دے دو. اجرکم اللہ. بخار تھا صغرا کو, سر پہ ہاتھ رکھا, سورہ الحمد کی تلاوت کی, پڑھ کے دم کیا. صغرا نے آنکھیں کھولی, کہا بھیا علی اکبر آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہو بھیا. اے بھیا میں کس کے سہارے رہوں گی. اے بھیا مجھے مدینے میں اچھا نہ لگے گا. ازاداران مظلوم کربلا, ایک مرتبہ علی اکبر رخصت ہوئے. جب قافلہ نکلنے کا وقت بالکل قریب آ گیا نا, ادھر اجازت ملی قافلہ چلے. ازاداروں, ایک مرتبہ صغرا ڈیوڑی سے باہر آئی. ایک اماری کے قریب جا کے کبھی ام فروا کے اماری کو پکڑ کے کہتی ہے ارے کوئی مجھے اماری میں بٹھا لے. کبھی سکینہ کے دامن کو پکڑ کے کہتی ہے اے بہن سکینہ, ارے بابا آپ کو بہت چاہتے ہیں. ارے ایک مرتبہ میرے بابا سے کہہ دو کہ صغرا بھی ساتھ میں جائے گی. کہا بہن صغرا, ہم نے بابا سے بہت کہا مگر بابا نے یہی جواب دیا کہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ صغرا مدینے میں رہے گی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ ازادارو حسین نظر آئے صغرا کو عصا کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بابا کے قریب گئی, اپنے بابا سے لپٹ کے کہنے لگی بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. اے بابا مجھے بھی ساتھ میں لے کے چلو. کہا بیٹی صغرا ہم تمہیں ضرور لے کے چلتے میری لال, مگر کیا کریں بیٹا گرمی کا زمانہ ہے, لو کے جھکڑ چل رہے ہیں, سفر کی صحبت برداشت نہ کر سکو گی. اے میری لال صبر کرو. اے بیٹا اگر حالات بہتر ہوئے تو ہم تمہارے بھائی علی اکبر کو بھیج کر تمہیں بلوا لیں گے. ازاداران مظلوم کربلا, یہ کہہ کر حسین جانے لگے. ایک مرتبہ صغرا نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے بابا جا تو رہے ہو مگر کوئی میرے لیے حکم ہے. کہا بیٹا صغرا ہاں ایک حکم ہے. کہا بابا کون سا حکم؟ کہا بیٹا میرا یہ دستور تھا کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو میں ایک چراغ جا کر اپنے نانا رسول کی قبر پہ جلاتا تھا, ایک چراغ اپنے بھائی حسن کی قبر پہ جلاتا تھا, ایک چراغ اپنی اماں زہرا کی لحد پہ جلاتا تھا. اے بیٹا اب مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں, جب سورج غروب ہو
تو نانا کی مزار پہ چلا دینا چراغ، جنت البقیہ میں جا کر اپنی دادی زہرا کی قبر پہ چراغ جلا دینا۔ عزادارو قافلہ چلا گیا، مدینہ اجڑ گیا، صغرا روتی رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین